نماز کے بغیر جو مرضی کر لو تمہارا حصار نہیں بنے گا. یہ لانچر ہے, یہ توپ ہے, توپ. باقی دعائیں وہ گولا ہے, اس میں آپ لانچ کریں گے تو ہو جائے گی. نماز کے بغیر جو مرضی کر لو, جو عمل کر لو, قبول ہی کوئی نہیں. کوئی عمل بے نمازی کا قبول ہی نہیں, کیونکہ نماز فرض عین ہے, اور فرض عین کا تارک اسلام میں ہوتا ہی نہیں. اس کا متبادل نہیں نا, حج کا ہے نا بدل ہے. روزہ نہیں رکھ سکتے ہو تو اس کا کفارہ کر لو, ہے نا. لیکن نماز, باپ مر گیا, ماں مر گئی, پتہ ہے کہ ابو کے روزے رہتے ہیں فرض کے, وہ تم ان کی طرف سے رکھ سکتے ہو یا اس کا کفارہ کر سکتے ہو. اگر یہ پتہ ہے کہ ابو نماز نہیں پڑھتا تھا, اس کی کوئی قضا نہیں ہے. اور نماز دو بندوں کو معاف ہے, ایک پاگل کو اور ایک بے ہوش کو. اور پھر اللہ نے اپنی مدد کا جو طریقہ بتایا, جو اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے اور اپنی کتاب کے ذریعے, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے ایمان والو, کس کو کہا جا رہا ہے؟ اللہ کرے ہم بن جائیں. یہ اس کی کریمی ہے کہ میرے جیسے پتہ نہیں ہے بھی ہے کہ نہیں ایمان, تو پھر بھی ہمیں پکار کے کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا. یہی کہہ رہا ہے نا, واستعینوا بالصبر والصلاۃ. صبر پہلے کہا اور نماز. تو میں کہتا ہوں مجھے نہ نماز پڑھنی ہے نہ مجھ میں صبر ہے. انہیں کچھ کرو سرکار, تو سی سرکار کے اندر اگے ہو تھاپڑی لوا ہے جی, تے میرے پیراں چ بہ, میں اس طرح سجدہ کر جس طرح رب کرنا ہے. پھر اللہ تجھے اپنی عزت, اللہ کو تو سجدہ کرے گا تو عزتیں پائے گا. تو غیر اللہ کو سجدہ کرے گا تو دنیا اور آخرت میں ذلیل ہو جائے گا. نہیں جی, یہ سجدہ تعظیمی ہے, سجدہ ایک ہی ہے. اس سے ایک سجدے سے انکار کیا, اللہ نے کہا وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ. تجھ پر لعنت ہو قیامت تک کے لیے. ایک سجدے کا انکار. میں کتنے سجدے, مجھے مدد مانگنے کا طریقہ اللہ بتا رہا ہے نا. ذلیل ہو, عزت چاہتے ہو, بیمار ہو, شفا چاہتے ہو, بے اولاد ہو, اولاد چاہتے ہو, مقروض ہو گئے ہو, جو بھی ہے, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, یہ اللہ کہہ رہا ہے. پھر وعدہ کرنے کے لیے اس نے 5 وقت اپنے بندوں کی ڈپٹی لگائی. حیا, تو غافل ہے, کام میں لگا ہوا ہے, دفتر میں بیٹھا ہوا ہے, گھر میں بیٹھا ہوا ہے, تجھے 5 وقت بلاوے کے لیے تیرے کانوں تک آواز آتی ہے. حیا علی الصلاۃ, حیا علی الفلاح. کون بلا رہا ہے تجھے؟ یہ اللہ کی ندا ہے, اللہ کی, اللہ پکار رہا ہے تجھے. حیا, آ نماز کی طرف آؤ, فلاح کی طرف. کیا معنی فلاح کا؟ دونوں جہان کی کامیابی میں اللہ دوں گا. تو جا کے ملنگوں کو کہتا سرکار دعا کرو میں کامیاب ہو جاؤں, جس کو اپنا پتہ نہیں. جو تجھے کامیاب کرنے والا بلا رہا ہے تجھے. حیا, حیا, ہاں. اور اللہ جھوٹے وعدے نعوذ باللہ نہیں کرتا. ان اللہ لا یخلف المیعاد. اللہ سے بڑھ کر کون وعدہ پورا کرنے والا؟ ہاں تو لیکن میں بھی کیا, مجھے تویز دیو کوئی سرکار. ہاں جی, سرکار بھی کاغذ سے پتہ نہیں نام, ایسے ایسے تویز کھلتے ہیں, ہم حیران رہ جاتے ہیں. ایسے لکیریں ڈالی ہیں, پتہ نہیں کیا کیا. اور اگر اللہ نہ کرے کو قرآن کیا, اتنی توہین امیز انداز سے لکھی ہوتی ہے. پھر وہ جو اعداد میں لکھتے ہیں, جب اس کو ڈی کوڈ کرتے ہیں, اتنی غلط باتیں, شرکیہ باتیں ہوتی ہیں اس میں. وہ تو لکھا ہوا نا 1 2 3 جو بھی ہے, لیکن جب ہم اس کو دیکھتے ہیں وہ اتنی غلط. کوئی فرشتوں سے مدد مانگی ہوتی ہے, کوئی غیر اللہ سے مانگی ہوتی ہے جی. تو مدد کی لائق تو کون؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. کس کو بولا تم نے؟ اللہ جی. تم نے نماز میں کس کو بولا ہے؟ ہی بولا یا بی بولا ہے؟ معنی کیا بنتا ہے اس کا؟ جاؤ گرامر سے پوچھو بڑے بڑے. تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں, تیری ہی عبادت کرتے ہیں. مانگنا بھی عبادت ہے, التجا کرنا بھی عبادت ہے, درود شریف بھی عبادت ہے, کیونکہ وہ بھی مانگنا ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ یہ بتا رہا ہے میرا اللہ کہ تم یہ مجھے کہو. اللہ کہ تیری اوقات کیا ہے نبی کے مقابلے میں؟ کوئی ہے؟ تو جوتے کے برابر بھی نہیں ہے نبی کے,
لیکن تجھے میں اللہ کہتا ہوں کہ میرے نبی کے لیے درود پڑھا کرو. کیا کہا کرو؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک، کہ اے اللہ تو سلامتی کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، میرے جیسا بندہ اللہ کے التجا کرتا ہے، دعا. اس کو کہتے ہیں پکارنا، جو میں جنے کھنے کو پکارتا پھرتا ہوں. نماز میں عہد کرتا ہوں کہ تیری ہی عبادت، تجھ ہی سے مدد، باہر جھنڈے سے مدد، گھوڑے سے مدد، پتہ نہیں کیا کیا بنا رکھا ہے. کمالیہ کے اندر ایک مزار ہے، اللہ معاف فرمائے، شرم آئے گی یہاں وہ بات کرتے ہوئے. جا کر دیکھو. اب ان کو تھوڑی سی ہے یار، وہ بھی سوشل میڈیا کی مہربانی، انہوں نے وہ فلمیں بنا کر دکھائی تو انہوں نے اب وہ چھپا لی چیزیں. اتنی گندا کام ہوتے تھے وہاں پر. اب کیا ہوتا ہے؟ لڑکیاں ناچ رہی ہیں، لوگ دھمالے ڈال رہے ہیں، گھر میں کسی کی غیر نظر پڑ جائے تو قتل کرنے کو آ جاتے ہو. وہاں جا کر سر ننگے دھمالے ڈال رہی ہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دین تھوڑی تھا، یہ تو باحیاؤں کا دین ہے، بے حیاؤں کا دین تو ہے ہی نہیں. آپ نے فرمایا جس میں حیا نہیں وہ کچھ بھی جو مرضی کرتا پھرے. تو ہمارا تو بڑا بہادر، بڑا پاکیزہ دین ہے. ہمارے محمد جس صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ نے ہمیں فرمایا کہ یہ جو کہے گا وہ میری بات کہے گا، یہ اللہ نے ان کو اتھارٹی کی قیامت تک کے لیے. جو اس کے بارے میں دل میں تنگی لائے گا، دل میں